بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم صل على اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. 1448 کے محرم الحرام کی دوسری مجلس ہے. موضوع ہے ذکر آل محمد، ذکر اللہ. کل کی مجلس میں ذکر الہی کے حوالے سے بیان کیا گیا ایک شیعہ کی اہم صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے. انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو شکوہ و شکایت کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، مدد مانگتا ہے.
بہت سارے تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، بہت سارے مولویوں کے پاس جاتا ہے، بہت سارے ملاؤں کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ جناب نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد کام پہ گئے، کام سے گھر آئے، دن چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا. اہل بیت اطہار علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو، ایک سزا اللہ جو تمہیں اس دنیا میں دیتا ہے وہ یہ کہ تمہارے اوپر تمہارے وقت کو تنگ کر دیتا ہے. آپ مثال کے طور پر امیر المؤمنین کی زندگی اٹھائیں، ہمارے علماء کرام کی زندگی اٹھائیں، اہل بیت کی زندگی تو بہت دور کی بات، علماء کی زندگی اٹھائیں اور دیکھیں کس طرح سے ایک عالم مثال کے طور پہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، درس و تدریس میں بھی مصروف ہے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے ٹھیک ٹھاک اور اچھا خاصا وقت نکال لیتا ہے. یا ذہنوں کو زیادہ قریب کرنے کے لیے امیر المؤمنین کی مثال دوں. امیر المؤمنین، کیا ہم نے روایتوں میں نہیں پڑھا، نہیں سنا کہ مولا ایک ایک دن میں 1,000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ مولا ایک ایک دن میں 1,000 رکعتیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں. اور جنگوں میں جانے کا مطلب ایسا نہیں کہ امیر المومنین کسی خیمے میں بیٹھے رہیں اور بیٹھنے کے بعد گائیڈ کرتے رہیں کہ جناب والا تم ادھر جاؤ اور تم ادھر جاؤ، تم یہ کر لینا، تم وہ کر لینا. نہیں جناب والا، جنگوں میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ علی سب سے آگے آگے، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن ذکر الہی سے غافل نہیں ہو رہے ہیں. نمازیں ایک ایک دن میں 1,000 رکعت ادا کر رہے ہیں، جا کے باغات میں کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ ان تمام چیزوں کو اگر جمع کرو، کیا ان تمام چیزوں کے لیے ایک دن میں 24 گھنٹے میں آپ وقت نکال سکتے ہیں؟ آپ ان تمام چیزوں کو جمع کرو اور سوچو کیا یہ چیز پاسبل ہے کہ ایک ہی دن میں انسان ایک جنگ کے لیے بھی جائے، فیملی کو بھی ٹائم دے، 1,000 رکعت نمازیں بھی پڑھے، لمبی لمبی دعاؤں کی بھی تلاوت کرے. دعائے کمیل دیکھیں کتنی لمبی دعا، امیر المومنین دعاؤں کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، مناجات بھی کر رہے ہیں. ایسی ویسی مناجات نہیں. معاویہ نے جب ضرار کو بلایا کہ ضرار، علی نے تمہارے ساتھ خیانت کی، علی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی. ضرار رونے لگے کہ معاویہ، علی نے میرے ساتھ کیسی خیانت کی کہ علی نے جنگ صفین میں تمہارے دونوں بیٹوں کو مروا دیا، اپنے سارے بچوں کو محفوظ رکھا. حسن بھی زندہ ہیں، حسین بھی زندہ ہیں، عباس بھی زندہ ہیں، محمد حنفیہ بھی زندہ ہے، سارے زندہ ہیں، لیکن تمہارے 2 ہٹے گڈے جوانوں کو علی نے جنگ صفین میں مروا ڈالا، قتل کروا دیا. ضرار پھر رونے لگے کہ معاویہ، تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، کہ علی نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی، میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی. معاویہ نے کہا ضرار، تو نے کیسی ناانصافی؟ کہ ناانصافی یہ کی کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے علی کو اپنے بیٹوں کو بھیجنا پڑا، کہ کاش میرے بچوں کے ساتھ میں بھی مر گیا ہوتا، پھر علی اپنے بچوں کو بھیجتے. میں زندہ ہوں پھر بھی علی اپنے بچوں کو بھیج رہے کہ میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی. معاویہ نے کہا ضرار، علی کے بارے میں کچھ بتاؤ، تم تو علی کو جانتے ہو نا، تم تو علی کے بڑے قریبیوں میں سے ہو، کچھ بتاؤ علی کے بارے میں. ضرار کہتے کہ معاویہ سنو، میں نے راتوں میں علی کو مصلی عبادت پہ دیکھا، مجھے نہیں پتا یہ علی کے چاہنے والے، یہ مولا کے نام پر جمع ہونے والے، مولا کے نام پہ فرش اعظم پہ بیٹھنے والے ان جملوں کو کس طرح سے سنیں گے اور کس طرح سے ان جملوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. میرے مولا کا کلام ہے، میرے مولا کا کلام ہے، کسی ذاکر کی ذاکری، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، مولا کا کلام ہے. کہتے ہیں ضرار بتانا شروع کرتے کہ میں نے علی کو راتوں میں دیکھا، علی مصلی عبادت پہ بیٹھتے تھے، ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے، اس طرح سے ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے اور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے جیسے کسی انسان کو زہریلا سانپ کاٹ لے
اور وہ انسان اس سانپ کے زہر سے تڑپ رہا ہو. علی 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 اس طرح سے خدا کے سامنے روتے تھے, اس طرح سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے جیسے کسی انسان کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو, وہ انسان سانپ کے زہر سے تڑپ رہا ہو. اس طرح سے علی یاد خدا میں خدا کی بارگاہ میں تڑپا کرتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب ہیں. دیکھیں کس طرح سے علی ابن ابی طالب نے اتنی عبادتیں کی, علی ابن ابی طالب نے ہر کام کیا, اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کے وقت میں وسعت ہے. اللہ کب وسعت عطا کرتا ہے؟ جب آپ کا وقت با برکت ہو. با برکت وقت کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس وقت کو ذکر الہی میں گزاریں. جتنا وقت آپ ذکر الہی میں گزاریں گے اللہ آپ کے اس وقت میں برکتیں عطا کرے گا. آپ دنیا کی ہزاروں مشکلات کو کنارے رکھوانا چاہتے ہوں تو اپنے آپ کو یاد خدا میں مصروف کرو, اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کرو. جب آپ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف کریں گے, ہم دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پروردگارہ میری زبان کو اپنے ذکر کا عادی بنا دے, اپنے ذکر کا عادی بنا دے. ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے فالتو چیزیں نکلے, اپنے ذکر کا عادی بنا دے. یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار کا اگر اتنا مرتبہ ہے نا, یہ دیکھیں نام حسین پہ یہ پرندوں کی طرح جیسے تھوڑے سے دانے ڈالیے کسی روڈ پہ اور دور دراز سے کبوتر ان دانوں کو دیکھتے ہیں اور ان دانوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح سے جیسے فرش عزائی ابا عبداللہ الحسین کی خوشبو ان تک پہنچی, یہ سارے کے سارے پرندوں کی طرح اس فرش عزائی ابا عبداللہ الحسین پہ جمع ہو گئے. یہ امام حسین کی محبت ہے نا, یہی وجہ ہے رسول گرامی نے فرمایا ہر امام کی محبت ہے ان کے دلوں میں. علی کی بھی محبت ہے, حسن کی بھی محبت ہے, زین العابدین کی محبت ہے, سیدہ کی محبت ہے, امام باقر کی محبت ہے, امام صادق کی محبت ہے, حضرت حجت کی محبت ہے. سب کی محبت ان کے دلوں میں ہے, میری بھی محبت ان کے دلوں میں ہے. لیکن 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 معاملہ حسین کا جدا ہے. لفظ استعمال کیا رسول گرامی نے لَمُحَبَّةٌ مَكْنُونَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایک خاص محبت رکھی. کاش میں اس خاص محبت کو رضا صاحب سمجھا سکوں. خاص محبت کیا ہے؟ اگر میری باتیں آپ حضرات تک پہنچیں, آپ مجھ سے سوال کریں کہ جناب کالا رنگ کیسا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا کالا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ, کوئی بچہ بتائے گا مجھے کالا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا میٹھا ہوتا ہے, سویٹ سویٹ. اس کے علاوہ کچھ ہے جواب؟ میٹھے کو ایکسپلین کرنے کے لیے, یہ کالا رنگ بتانے کے لیے آسان راستہ کیا ہے؟ آسان راستہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کالا رنگ کیسا ہوتا ہے تو آپ ایسے اٹھائیں گے, کہیں گے دیکھو بھائی یہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ کالا رنگ ہوتا ہے. میں خاص محبت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو حسین کی آپ کے دلوں میں ہے. کالا رنگ ایسا ہوتا ہے. مٹھائی کا مزہ جناب کیسا ہوتا ہے؟ میٹھے کی ایک پیس آپ کے منہ میں رکھوں گا اور کہوں گا جناب میٹھے کا مزہ ایسا ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے کہیے کہ جناب یہ جو رسول گرامی فرما رہے خاص محبت, یہ خاص محبت کیا ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا جناب راہ حسین میں جاؤ, محبت کے سمندر میں ڈبکی لگاؤ, خود اندازہ ہو جائے گا محبت حسین یعنی کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ مرتبہ کیوں ہے حسین کے لیے اتنا مرتبہ, حسین کی اتنی عظمت؟ اس کی وجہ ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو, میں تمہیں یاد کروں گا. تم خوشیوں میں مجھے یاد کرو, میں مصیبتوں میں تمہیں یاد کروں گا. تم یاد تو کرو. اب جناب والا یہ بتاؤ, موضوع ہے ذکر آل محمد, ذکر اللہ.
آل محمد کا جب جب تذکرہ ہوتا ہے سمجھ جائیے یہ تذکرہ اللہ کا ہو رہا ہے. کیوں جناب والا؟ میں کہوں گا کربلا آپ نے پڑھی, کربلا کے حوادث پڑھے, کربلا کے معاملات پڑھے, مدینے سے نکلنا, مکہ پہنچنا, 3 سے 4 مہینہ مکہ میں قیام کرنا, پھر کوفہ کی طرف روانہ ہونا, پھر کربلا پہنچنا, سارے اصحاب کا, اولاد کا, بچوں کا قربان ہو جانا, حسین کا ذبح ہو جانا, یہ تمام باتیں جب آپ پڑھ رہے نا تو پڑھتے وقت ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ حسین نے اس پورے سفر میں کیا کیا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن کیفیت سمجھانے کے لیے بیان کرنا میری مجبوری ہے. حسین کی کیفیت سمجھاؤں. حسین ایک ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لیے ہیں. کیفیت کیا ہے بچے کی؟ گردن پہ سے شعبہ تیر. اس کیفیت کے ساتھ حسین بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اے میرے پروردگارہ, میں تیری قضا پہ راضی ہوں, تیرے امر کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. یہ ذکر الہی ہے, یہ ذکر الہی ہے. زینب سے پوچھ رہا ہے ابن زیاد ملعون, کیف رأیت صنع اللہ, اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ اللہ نے نعوذ باللہ حسین کو مارا, کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا اطمینان ہے, کیا اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. کر کے تو دیکھو کیسا اطمینان ہے. زینب کا اطمینان جا کے محسوس کیجئے. آج سننا بڑا آسان ہے, 1400 سالوں کے بعد سننا بڑا آسان ہے, لیکن اس جملے کا وزن سمجھانے کے لیے سمجھاؤں. سوچیں, ایک بڑا سا دربار ہے, ایک لعین یبن الزرقہ بیٹھا ہوا ہے تخت پہ, تاج پہ, بدذات بیٹھا ہوا ہے, سامنے درباری ہیں, گھر لٹ چکا ہے, اجڑ چکا ہے. زینب سامنے کھڑی ہیں, زینب سے تنزیہ کہہ رہا ہے, حسین کو اللہ نے مار دیا, تمہیں کیسا لگا؟ اطمینان زینبی دیکھیں. وما رأیت الا جمیلا, کربلا میں ہم نے جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ہم نے کربلا میں خدا کا جمال دیکھا. یہ اطمینان انسان کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ کب اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل ذکر خدا سے بھرا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا انسان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. حسین پہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں, لیکن حسین کتنے مطمئن ہیں, کتنے مطمئن ہیں. شب عاشور انسان منصوبہ بندی کرے گا نا کہ چلو کل لڑنا ہے, تیاریاں کر لو, نیزے آمادہ کر لو, خنجر آمادہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. حسین کہہ رہے جا کے کہہ دو ایک رات کی مہلت دے دے. کس لیے؟ کہ مجھے خدا کا ذکر کرنا ہے. یہ میں کسی اور مذہب کی یا کسی اور دین کی تاریخ بیان کر رہا ہوں, کہیں اور کی تاریخ بیان کر رہا ہوں یا آپ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں؟ تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری کربلا ہے, یہ ہماری کربلا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہماری کربلا ہے جس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. خیر, محرم کی مجالس ہے, دوران مجالس جب بھی آنسو آئیں نکالیں, روکے نہیں آنسوؤں کو. اور بھائی ہمارا تو کہنا ضروری نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پہ خاص نظم ہو کہ پہلے مسکرائیں گے, پہلے داد دیں گے, پھر روئیں گے. نہیں جناب والا, جہاں خوشی والی باتیں آئیں وہاں خوش ہو جائیے, جہاں غم و اندوہ کی باتیں آئیں وہاں آنسو نکالیے. ہمارا شیعہ کون ہے؟ یفرحون بفرحنا, ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہے, ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے. یہ ہمارا شیعہ ہے. خلاصہ امام حسین نے ایسا ذکر کیا, اللہ کو ایسا یاد کیا, اللہ نے حسین سے وعدہ کیا, حسین تو نے میرا ذکر کیا نا, قیامت تک میں تمہارا ایسا ذکر کرواؤں گا, زمین لندن کی ہوگی, ذکر حسین کا ہوگا. قیامت تک ایسا ذکر کرواؤں گا. اور صرف ذکر نہیں کرواؤں گا,
ذکر کا اتنا ثواب بیان کروں گا کہ لوگ مجبور ہو کے تمہارا ذکر کریں گے. یہی وجہ ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی حسین کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے حسین کا تذکرہ ہو, اس کے آنکھ سے مثل جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر آنسو نکلے, غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ولو کانت مثل زبد البحر, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اے حسین, تم نے میرا ذکر کیا, میں تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا, قیامت تک باقی رکھوں گا. اتنا ثواب بیان کروں گا کہ ہر چاہنے والا تمہارا ذکر سننے آئے گا. اور یہ خدا کی قسم ہمارے لیے اور آپ کے لیے شرف ہے. یہ رزق ہے, رزق جو خدا نے ہماری اور آپ کی قسمت میں رکھا. یہ فرش عزائی حسینی پہ آنا یہ رزق ہے خدا کی طرف سے. رزق صرف کھانے کو نہیں کہا جاتا ہے, رزق صرف مثال کے طور پہ بریانی کو نہیں کہا جاتا ہے, رزق علم کو بھی کہا جاتا ہے. یہ جو فرش اعضا ہماری قسمت میں آ رہی ہے یہ ہمارا رزق ہے, رزق. جس طرح سے انسان کے وجود کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح روح کی زندگی کے لیے ذکر حسین کی ضرورت ہے. میں توجہ بس میں اپنی منزلوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے سنا اہل بیت اطہار نے فرمایا جب بھی پانی پیو حسین کو یاد کرو. تمہاری نظروں کے سامنے سے پانی گزرے, ہاتھ میں پانی لو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, پانی دیکھو, حسین کو یاد کرو. جب پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو. میں کہوں گا جناب والا یہ رشتہ کیا ہے پانی اور حسین کے درمیان؟ پانی دیکھو, پانی پیو, حسین کو یاد کرو, رشتہ کیا ہے؟ جناب انسان کا یہ جو وجود ہے یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے, ایک ہے بدن, ایک ہے روح. ایک بدن, ایک روح. حدیث اپنے ذہنوں تک پہنچا لیجئے اور ذہنوں میں لکھ لیجئے. اہل بیت اطہار نے فرمایا جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو, حسین کو یاد کرو. پانی دیکھو, ذکر حسین کرو. پانی اور ذکر حسین میں رشتہ, پانی اور حسین میں رشتہ. انسان کا وجود دو چیزوں سے مشتمل ہے, ایک ہے بدن, دوسری روح. اللہ قرآن میں پانی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. توجہ, پانی اور ذکر حسین ان دونوں کا رشتہ, ہم نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. ہر چیز کو زندہ رکھا ہے کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. اب سمجھ میں آتا ہے انسان کا وجود دو چیزوں پہ مشتمل ہے, ایک ہے بدن, دوسرا روح. پانی پیو تاکہ تمہارا بدن سلامت رہے, ذکر حسین کرو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے. پانی پیو تاکہ بدن سلامت رہے, ذکر حسین کرو تاکہ تمہاری روح سلامت رہے, روح زندہ رہے. تمہاری روح کی بقا کا نام ہے ذکر حسین, تمہارے نرمی قلب کا نام ہے ذکر حسین. یاد رکھے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ قوم ہے, کچھ ہو نہ ہو, لیکن ایک چیز جو ان کے اندر ہے وہ ہے نرمی دل. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہر شیعہ نرم دل انسان ہے, ہر شیعہ کا دل نرم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل ذکر حسین میں مصروف رہتا ہے, اور جس دل میں حسین آ جائے اس دل میں نرمی آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ میں ان منزلوں تک پہنچ چکا تھا کہ جن منزلوں پر کل میں نے آپ کو چھوڑا تھا. انا اذا ذکرنا ذکر اللہ, جب ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. تمہیں اللہ کا تذکرہ کرنا ہے تو آل محمد کا تذکرہ کرو. تم جب آل محمد کا تذکرہ کرتے ہو تو اللہ اس تذکرے کو اپنا تذکرہ سمجھ کے ثواب دیتا ہے.
اللہ اپنا تذکرہ سمجھ کے ثواب دیتا ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ جناب تم اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو ہمارے ذکر کے ذریعے, کیونکہ حسین نے, علی نے میرا ذکر اتنا کیا ہے کہ اب اگر تم ہمارا ذکر کر کے ہم تک پہنچنا چاہو تو ہم اپنے اس ذکر کو قبول نہیں کریں گے جب تک ذکر علی و حسین شامل نہ ہو. جب تک ذکر علی و حسین شامل نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے رسول گرامی کے دور میں بھی رسول گرامی سے اس طرح کی باتیں کی گئیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب والا کام کی باتیں کیجئے. یہ کام کی باتیں نہیں فرما رہے ہیں آپ. کام کی باتیں یہ ہے کہ آپ نماز کے بارے میں لوگوں کو بلائیے, روزے کے حوالے سے بتائیے, زکوٰۃ کے حوالے سے بتائیے. بے شک یہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے فرائض ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جناب والا فضائل آل محمد کام کی باتیں نہیں ہیں یا موضوع تبلیغ کے خلاف ہیں, تو میں مؤدبانہ طور پہ جملہ کہوں گا, آپ جائیے پوری قرآن اٹھائیے, پوری قرآن کا رٹا لگائیے. میں بھی چھوٹا موٹا حافظ قرآن ہوں. پوری قرآن اٹھائیے, لفظ تبلیغ 2-4 جگہوں پہ آیا ہے. یہ مادہ بالغہ بے لام غاف, یہ مادہ بالغہ قرآن میں 3-4 جگہوں پہ آیا ہے. کہیں پہ یبلغون ہے, کہیں پہ بلغ. لفظ بلغ صرف ایک جگہ پہ آیا ہے. میں دیکھیں ایک فضا کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. لفظ بلغ پوری قرآن میں ایک جگہ آیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا وہ پیغام پہنچا دو. میں نے کہا نا یہ ممبر کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے. ذکر آل محمد ذکر خدا ہے, ذکر آل محمد ذکر خدا ہے. اللہ رسول سے فرما رہا ہے وہ پیغام جو ہم نے آپ کو دیا وہ پیغام پہنچا دو. اچھا, بڑا اچھا جملہ ہے. اس آیت کو زیادہ تر یہیں تک پڑھا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد والا جملہ بھی بڑا دقیق ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, تبلیغ کرو, ولایت پہنچاؤ. ممکن ہے اس ولایت کے پہنچانے میں تکلیفیں اور دشواریاں آئیں. سارے ماشاءاللہ سے مبلغین ولایت تشریف فرما, سب کے دل علی کی محبتوں میں جھومتے ہیں کہ ممکن ہے دشواریاں آئیں. یہ رسول سے اللہ فرما رہا ہے مجھے پتا ہے دشواریاں آئیں گی. تم جب اعلان ولایت علی غدیر میں کرو گے تو کچھ لوگ الگ بیٹھ کے سقیفہ بنائیں گے, ہمیں پتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. قرآن میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ کرو. تبلیغ کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے آیا ہے. اللہ نے ایک ضمانت دی, اللہ یعصمک من الناس, ولایت علی پہنچانا تمہارا کام ہے, لوگوں کے شر سے بچانا اللہ کا کام ہے. پہنچانا آپ کا کام ہے. ذکر آل محمد, تذکر آل محمد پہنچانا تمہارا کام ہے, بچانا ہمارا کام ہے, محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے. یہ ظاہری طور پہ حسین کو مار دیں گے لیکن حسین کے اثر کو مار نہیں پائیں گے. یہ ظاہری طور پہ حسین کو مار کے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے جناب والا ہم نے حسین کو مار دیا. اگر حسین کو مار دیا ہوتا تو نو کے نیزہ پہ سر تلاوت قرآن نہ کرتا. سر کا تلاوت قرآن کرنا یہ بتاتا ہے کہ تم نے حسین کو مٹایا نہیں ہے, حسین کو زندہ کیا ہے, مومنین کے دلوں میں آگ لگائی ہے, مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا کی ہے, مومنین کے دلوں میں عشق پیدا کیا ہے. رسول گرامی کے زمانے میں بھی رسول گرامی پہ بعض اوقات الزام لگائے گئے اور الزام اسی طرح کے تھے. یا رسول اللہ 24 گھنٹے جب دیکھو آپ علی 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 کرتے رہتے. میں خلاصہ روایات بیان کر رہا ہوں, پتہ نہیں رسول اللہ کو کیا ہو گیا, جب دیکھو علی 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 کرتے رہتے. رسول گرامی نے فرمایا دیکھو علی علی کرنا ایک تو میرا شوق ہے, دوسرا میری ذمہ داری. ایک تو میرا شوق, دوسرا
میری ذمہ داری. یا رسول اللہ کیسی ذمہ داری؟ کہ جبرائیل نازل ہوئے, رسول گرامی کو خطاب کیا, ان اللہ یامرک, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے, ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابک. میں اس لفظ کو ایڈ کر رہا ہوں, خطیبا علی اصحابک, یہ روایت کا جملہ ہے. اس لفظ میں اگر میں وضاحت کرنے بیٹھوں تو بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں گی. اللہ حکم دے رہا ہے رسول گرامی سے, رسول گرامی بیان فرما رہے, ایک تو میرا شوق ہے, دوسرا میری ذمہ داری. اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے, ان اللہ یامرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب. اے رسول, اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. صرف بیان نہیں کریں, کس انداز میں بیان کرنا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا. خطیباً علی اصحابک, خطابانہ انداز میں علی کو بیان کرو, جوش کے ساتھ علی کو بیان کرو. یا جوش کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو بیان کرو, فضائل علی بیان کرو. کیوں بیان کرو؟ لیبلغوا من بعدہم ذالک عنک, اس لیے علی کے فضائل و مناقب بیان کرو تاکہ یہ لوگ سنیں اور اپنے بعد والوں تک علی کے فضائل پہنچائیں. یہ حکم ہو رہا ہے. پھر جناب جبرائیل رسول گرامی سے فرما رہے, قد امر اللہ جمیع الملائکہ ان تسمع ما تذکرو. اب ظاہر سی بات ہے, جب علی ابن ابی طالب کے فضائل رسول گرامی بیان فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بیان کرنے والے کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اسے غور سے سنا جائے. یہ بعض اوقات جو ہم سبحان اللہ یا واہ واہ یا مسکرا دیتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, تو یہ خلاف ادب نہیں ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. اب دیکھیں اصول جبرائیل رسول گرامی کی خدمت میں کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. جب آپ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی تو توقع کریں گے نا کہ کوئی مجھے سنے. آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, مسجد سے نکلتے تھے سر کھجاتے تھے اور کہتے تھے ماذا قال آنفا, صاحب فرما کیا رہے تھے, صاحب فرما کیا رہے تھے. آپ کے آس پاس تو ایسے لوگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے رسول گرامی کی توقع کیا ہوگی کہ ان چیزوں کو کوئی سننے والا ہو. اب جملے دیکھیں, ان اللہ یامرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابک, خطیبانہ انداز میں اصحاب کے درمیان بیان کریں تاکہ یہ فضائل علی ابن ابی طالب نسلاً بعد نسل پہنچیں. وقد امر جمیع الملائکہ ان تسمع ما تذکرو. اے رسول, جب آپ علی کے فضائل بیان کرو گے تو نیچے بیٹھے لوگوں سے توقع نہ کیجئے گا. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ بیٹھیں, جو آپ کہیں وہ سنیں. وَيُوحَى إِلَيْكَ يَا محمد, اللہ آپ کی طرف وحی کرتا ہے, إِنَّ مَنْ خَالَفَكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلَهُ النَّارِ. اس معاملے میں جو آپ کی مخالفت کرے جہنم کی مہر اس کے سینے پہ, جہنم کی مہر اس کے سینے پہ. وَمَنْ أَطَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةِ, جو آپ کی اطاعت کرے جنت اس کی قسمت میں ہے, جنت اس کے لیے. رسول گرامی اپنی عمر میں جگہ جگہ علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے تھے. میں نے جس نقطے کی طرف لانا تھا آپ کو, بعض لوگوں کو شکایت ہوئی, یا رسول اللہ جب دیکھو آپ علی 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 کرتے رہتے ہیں, جب دیکھو آپ علی کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں. مدینے میں شور اٹھا کہ رسول اللہ تو علی کی محبت میں اتنے دیوانے ہو چکے ہیں, ان کا اگر بس چلے تو آسمان سے تارا اتار کر علی کے قدموں میں رکھ دیں. توجہ رضا صاحب, کہ ان کا اگر بس چلے تو آسمان سے تارا اتار کر علی کے قدموں میں رکھ دیں. یہ اتنا علی 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 کرتے رہتے, یہ تو ان کے بس میں نہیں ہے, وگرنہ تارا اتار کے علی کے قدموں میں رکھ دیتے. یہ کہنا تھا. رسول گرامی تھوڑے سے ناراض ہوئے, رسول گرامی کا چہرہ اتر گیا. اب مدینے میں ظاہر سی بات ہے دشمنان رسول اللہ کو طنز و تان کر رہے ہیں. رسول گرامی گھر پہ پہنچے, رات ہوئی, مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، مدینے کی جانب آیا، مدینے والوں کی نظریں تارے پہ ہیں۔ اب کیا دیکھا کہ جیسے جیسے تارا زمین کے نزدیک ہوتا جاتا تھا، آسمانوں سے تارے غائب ہوتے جاتے تھے۔ ایک ہی تارا بچا جو دہلیز علی پہ آ کے رک گیا۔ حیدر، کہ ان کا بس چلے تو یہ تارا علی کے قدموں میں لا کے رکھ دے۔ اللہ نے تارا بھیجا، علی کے دروازے پہ پہنچا، مدینے والے دیکھ رہے ہیں، سارا عرب دیکھ رہا ہے، آسمانوں پہ کوئی تارا نظر نہیں آ رہا، صرف ایک تارا، وہ بھی دہلیز علی ابن ابی طالب پر۔ آیتیں نازل ہوئی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبک وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے اس تارے کی جب اس نے غروب کیا۔ تم اپنے صاحب کو دیوانہ سمجھ رہے ہو، تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، جو اللہ نے بتایا تھا وہی بتا رہا تھا۔ یا علی، اپنی طرف سے کلام نہیں فرماتے، جو وحی الہی ہوتی ہے وہی فرماتے۔ اب یہ جو فرما رہے تھے اول من اسلم علی، سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لایا تو وہ علی ہے۔ اول من آمن علی، سب سے پہلے اگر ایمان لے کے آیا تو وہ علی ہیں۔ ایھا الناس، تمہارے درمیان سب سے زاہد علی ہیں، سب سے بڑے متقی علی ہیں، سب سے بڑی عالم علی ہیں، اقوی الناس علی ہیں۔ رسول گرامی جیسے جیسے علی کے فضائل بیان کرتے جاتے ہیں، مدینے میں رہنے والے کچھ کلیجوں میں آگ لگتی جاتی ہے۔ اب انہیں اعتراض ہوتا جاتا ہے، تارا اللہ نے بھیج کے ان کے منہ تو بند کر دیے، اب یہ سارے کے سارے جا کے سو گئے، اب پتہ نہیں اس رات نیند آئی یا نہیں آئی، لیکن ظاہراً اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ صبح کا سورج نمودار ہوا۔ اب جیسے ہی سورج نمودار ہوا، کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، حاشی میں بہرانی صاحب لکھتے کہتے جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا، سورج نے علی کی چوکھٹ کی طرف دیکھا، علی ابن ابی طالب کو خطاب کیا، السلام علیکہ یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شیء علیم۔ اب جیسے ان کی نظریں پڑی، اب مدینے والے اور پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسی باتیں، یہ کیسے رومرز چل رہے مدینے میں کہ علی کو سورج نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، سلام ہو اول پر، سلام ہو آخر پر، سلام ہو ظاہر پر، سلام ہو باطن پر۔ یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے القاب ہیں۔ اچھا، میں ظاہر سی بات ہے میرا ہدف جو میں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے لوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے کل کی بھی مجلس میں بیان کیا تھا، اہل بیت اطہار کو اپنے ذوق کے مطابق نہ سنو، ان کی باتوں کو ان کے ذوق کے مطابق سنو۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ اس وقت دن کے 10 بج رہے ہیں تو آپ کہیے مولا سلم نہ، دن کے 10 بج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ادخل فی ھذا التنور، تو آپ یہ مت پوچھو کہ مولا یہاں جل جاؤں گا، آپ گھوسیے۔ انہوں نے جو کہا سلمنا علی عینی، سلمنا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مدینے میں یہ باتیں چلنے لگی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے موقعوں پر دو فرقے نکلتے ہیں، ایک جنہیں مثال کے طور پہ یہ کیسے ہو گیا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ نے ایسا کہہ دیا ہو، مثال کے طور پہ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ جب ان جیسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ غلو یا شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے ان دونوں جاہلوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا، یہ دونوں جاہلوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا۔
علی کو اتنا مانو جتنا علی نے منوایا. علی کو اتنا مانو جتنا علی نے منوایا. یہاں پہ دو ہو گئے. ایک جناب والا یہ کیسے ہو گیا, دوسرا علی تو نعوذ باللہ اوپر کی چیز ہے. مثال کے طور پر علی کا مقابلہ خدا سے کرنے لگے. آپ کو پتا ہے آپ کے مولا کے خود کے جملات کیا ہیں؟ آپ کا مولا روتا ہوا فرماتا تھا علی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ علی اس رب کا بندہ ہے, اس رب کا بندہ ہے. دعائے کمیل میں ٹھیک ہے تعلیم کے لیے حضرت امیر نے فرمایا, لیکن یہ جملے علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک سے نکلے ہیں. خانہ کعبہ کے پاس جب اہل بیت اطہار جاتے تھے نا, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایسا زمزمہ کرتے تھے, ایسا روتے تھے, ایسا گریا کرتے تھے, فرماتے تھے سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے لیکن تو ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا. سارے بادشاہوں نے اپنے دروازوں پہ پہرے دار بٹھا دیے لیکن تو ہے کہ جو پہرے دار نہیں بٹھاتا, جس کی جب مرضی ہو وہ چلتا ہوا آ جاتا ہے. اے میرے پروردگارہ, میں گنہگار تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں, یہ قصوروار تیری خدمت. اس طرح کے الفاظ اہل بیت اطہار نے اگرچہ تعلیم کی غرض سے دیے ہوں, لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں خبردار اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرے, خدا اس کے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا, آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. دنیا میں بھی ذلیل کرے گا, آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے مدینے والوں میں جب یہ رومرز چلے کہ سورج اس طرح سے علی کو سلام کر رہا تھا, رسول گرامی نے فرمایا سمجھ کا فرق ہے, تھوڑا سا غور کرو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ سمجھا دیجئے کہ یا اول سورج نے کہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اول من اسلم یا اول من آمن برسالتی ہوا علی. سب سے پہلے اگر میری رسالت کو کسی نے قبول کیا تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. سب سے آخر میں اگر کوئی مجھے ودا کرے گا, غسل دے گا, کفن دے گا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس وجہ سے سورت نے انہیں آخر کہا. یا ظاہر و یا باطن, ظاہر اس لیے کہا کیونکہ سارے انبیاء کے علوم علی کے سامنے ظاہر تھے, اس وجہ سے ظاہر کا. باطن کسے کہتے ہیں؟ باطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ. پیٹ کو پیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزوں کو چھپاتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی مشینری ہے, اس مشینری کو کور کرتا ہے یہ چیز, اسے کہا جاتا ہے پیٹ. پیٹ کا معنی, باطن کا معنی ہوتا ہے جو چیز کچھ چیزوں کو چھپائے, اسے کہا جاتا ہے باطن. کہ یا باطن, کہ باطن اس وجہ سے کیونکہ میرے اسرار اور میرے راز علی نے چھپائے, میرے راز علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. یا من ہوا بکل شیء علیم, اے وہ کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. رسول گرامی نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ ساری شریعت کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. کتنا آسانی کے ساتھ رسول گرامی نے ان لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھا. خلاصہ, نہ علی کے فضائل سننے کے بعد تقصیر کا شکار بنو, مقصریت کا شکار بنو, نہ غلات کی طرف جاؤ. بس معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ کا اگر میرے پاس وقت ہو تو میں اس حدیث کو مکمل کر دوں. ابھی فوراً میرے ذہن میں آئی فضیل بن یسار, اصول کافی کی روایت ہے. میں بالخصوص جوانوں سے کہوں گا, بچوں سے کہوں گا, ہم سن و کم سن سے کہوں گا. فضیل بن یسار مولا صادق کے پاس گئے. مولا صادق نے فضیل بن یسار کو دیکھا, فرمایا اے فضیل احضروا شبابکم الغلات, اے فضیل اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو غلات سے بچاؤ. بولو سبحان اللہ, بولو. مولا کا کلام ہے, میرے والد صاحب کا کلام نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ ایک بات آپ کو اچھی لگ جائے, دوسری بات کہیں کہ ارے ان کے والد صاحب یہ جانے, ان کے والد جانے, یہ آپ کے والد کی بات ہے. امام سے زیادہ کوئی شفیق پدر ہو سکتا ہے؟ ہم نے اگر علی کو مانا کیونکہ وہ اس لائق تھے, اگر علی نے کچھ چیزوں سے تمہیں روکا ہے تو رکنا بھی علی کی اطاعت ہے. احضروا شبابکم الغلات, اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو غلات سے بچاؤ. لا یفسدوہم, غلات سے بچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلات تمہارے اندر فساد برپا کر دیں.
کیوں؟ ان الغلاة شر خلق اللہ، غلاة اللہ کی بدترین مخلوق ہے روئے زمین پر، بدترین لوگ ہیں غلاة، جو غلو کرے اہل بیت کے معاملات میں۔ بہت اہم نتیجے کی طرف آپ حضرات کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بدترین مخلوق ہے غلاة۔ پھر اس کے بعد فرمایا کیوں؟ کہ یصغرون عظمت اللہ، غلاة اس لیے بدتر ہیں کیونکہ یہ لوگ اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و بزرگی کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ سناٹا چھا گیا؟ سب خیریت؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی غالی ہے کہ یصغرون عظمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی عظمت کو چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان غلاة کی صفات کیا ہے؟ غلاة کی صفات یہ ہیں وَيَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہو اسے یہ لوگ رب بنانے لگتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان غلاة سے بچاؤ۔ حضرت نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ مولوی حضرت عبد الغفور نہیں کھا رہے ہیں، مولا صادق کھا رہے ہیں، مولا صادق، مولا صادق، مولا صادق۔ واللہ، واللہ، خدا کی قسم، ان الغلاة شر من الیاء والنا، یہ دو نام نہیں لے سکتا اس ملک میں، والمجوس والذین اشرکوا، کہ غلاة فلاں و فلاں و مجوس اور وہ لوگ کے جو شرک کریں ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ لوگ ان سے بدتر ہیں، سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمتوں کو کم کریں، بندگان خدا کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کریں، کہ یہ سب سے بدتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو مولانا جملہ فرمایا یہ قابل غور ہے۔ اچھا لگے تو دعا دیں، اچھا نہ لگے تب بھی دعا دیں، دعا دیں صورتوں میں دیں، کیونکہ میرا کلام نہیں، میرا کام ہے بیان کرنا، میرا کام ہے بیان کرنا۔ مولانا نے فرمایا الینا، کہ غالی ہماری طرف پلٹے گا، مقصر بھی ہماری طرف پلٹے گا، غالی بھی ہماری طرف آئے گا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، غور سے سنیں۔ مولانا نے فرمایا غالی بھی ہماری طرف آئے گا، مقصر بھی ہماری طرف آئے گا۔ جب غالی ہماری طرف آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے، غالی ہمارے پاس جب آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن مقصر ہمارے پاس آئے گا ہم اسے قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کلیجہ بڑا کر کے سنیں، میرے والد صاحب کا کلام ہوتا تو اب تک دو چار گالیاں میرے ابا حضور کے لیے ہو چکی ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے کہ غالی بھی میری طرف آئے گا، مقصر بھی۔ غالی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ کسی نے پوچھا وَلِمَاذَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، ایسا کیوں؟ غالی کو نہیں قبول کر رہے ہیں، مقصر کو ایک لمحے کے لیے آپ قبول کر لے رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا غالی کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کیونکہ اس نے ترک عبادت خدا کی عادت کر لی ہے، نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، زکوٰۃ چھوڑنے کی، تمام عبادتوں کو چھوڑنے کی عادت کر لی ہے۔ اب اگر اسے اس عادت کو چھوڑایا جائے تو اس کی وہ عادت چھوٹے گی نہیں۔ مولا صادق کے جملات ہیں کہ اس نے عادت کر لی ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت اس کی نظر میں بہت ہلکی ہو چکی ہے، اسے چھوٹے گی نہیں۔ لیکن مقصر اذا عارف عملہ، اسے جب پتہ چل جائے گا کہ اس نے تھوڑی کوتاہی کی ہے تو یہ عمل کرنے لگے گا۔ اسے جب پتہ چل جائے گا کہ تم نے آل محمد کے حق میں کوتاہی کی تو یہ فوراً قبول کر لے گا اور عمل کرنے لگے گا، آل محمد سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کے کلام ہے۔ اب آئیے نتیجہ آپ کے حوالے۔ میں نے شروع میں کہا تھا الحمدللہ الحمدللہ، نہ ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا غالی ہے جو عالی کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمتوں کو کم کر دے،
اگر اس طرح کا کوئی ہے تو خدا اس پر علیہما علیہ. اور نہ ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو جان بوجھ کر چھوٹا کرے. سارے ماشاءاللہ سے علی سے محبت کرنے والے. اب رہی بات, یہ نتیجہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے معذرت کے ساتھ, لیکن میں نتیجہ مکمل کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. نتیجہ یہ ہے کہ جناب والا ایک دوسرے کے اوپر, وہ فلاں صاحب غالی, وہ فلاں صاحب مقصر, یہ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب المؤمن اخوۃ المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. جس کے دل میں عشق علی ہو, جس کے دل میں محبت علی ہو, جس کے دل میں محبت حسین ہے, وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. مولا نے فرمایا علی کے چاہنے والے سے محبت کرو اگرچہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو مثال کے طور پہ علی سے محبت ہے, کبھی عشق علی میں چھوٹی سی قربانی دے کے تو دیکھو. میں پھر ایک حدیث یاد آ گئی کہ انسان ایمان کے درجے تک تب پہنچے گا جب احب الشیء, جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے, اللہ کے لیے اسے چھوڑے, اور جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے اسے پکڑ لے. فلاں صاحب مثال کے طور پہ نہیں بات کروں, کیوں فلاں صاحب میرے 2000 روپے کھا گئے, مثال کے طور پہ. ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ایمان کے کم ہونے کی دلیل ہے. ماہ محرم میں اس فرش عزائے حسین پہ آئے نا, تو روتے ہوئے جب جناب حر کے مصائب سنے نا, تو جناب حر کے مصائب سننے کے بعد کہیں اے میرے مولا, جس طرح سے آپ نے حر کو معاف کیا ایسا ویسا نہیں معاف کیا. ہمارے ہاں جب کسی کو معاف کرتے نا, معاف کرنے کے بعد کہتے جناب معاف تو کر دیا, لیکن یاد کرو تم نے ہمارے ابا حضور کو گالی دی تھی, وہ گالی بڑی خطرناک تھی. معاف کر دیا, لیکن اس کے سامنے اس کی پرانی حرکتوں کو یاد کروا کے ذلیل کروایا جا رہا ہے. امام حسین نے حر کو معاف کرنے کے بعد خیموں میں جا کے پابندی لگا دی, حر کے سامنے کوئی پانی کا تذکرہ نہ کرے. سمجھے, اگر تم لوگوں نے پانی مانگا تو حر فوراً پشیمان ہو جائیں گے, ارے پانی تو میں نے بند کیا تھا نا, کہ پانی کا سوال نہیں کرنا. اچھا, ایک دوسرے کو مقصر, ایک دوسرے کو غالی, وہ مقصر وہ غالی. جناب سلمان کے بارے میں, جناب ابو ذر کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ, اگر سلمان کے دل کا حال ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں گے. میں کہتا ہوں جناب والا یہ انسان کی معرفت کی بات ہے, المعروف بقدر المعرفہ. ایک انسان کے دل میں زیادہ محبت ہے, ایک انسان شاید اس معیار پہ نہ پہنچا ہو, لیکن وہ غلط نہیں ہے, شاید اس معیار پہ نہ پہنچا ہو. اب اس معاملے میں آپ کیا کہو گے؟ ادارے جعفریہ کے تمام مومنین کرام ماشاءاللہ سے اہل مجلس ہیں, اہل علم تشریف فرمائے. میں بھی چاہوں تو میں سطحی باتیں 2-4 کر کے چلا جاؤں, فری جا کے سو جاؤں, میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے, میرے اوپر کوئی اشکال نہ اٹھے. بڑا آسان ہے نا, بڑا آسان ہے. میں اس طرح کی باتیں نہ کروں, لیکن اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو مطلب ذمہ داری کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. میں جو باتیں کر رہا ہوں ممبر سے اترنے کے بعد گھنٹہ بھر آدھے گھنٹے میں ادارے میں موجود رہتا ہوں. جسے جو سوال کرنا ہو پہلے میرے پاس آئے, بعد میں کسی اور کے پاس جائے. میرے پاس اگر جواب صحیح نہ ملے پھر وہ کسی کے پاس جائے, پہلا سوال مجھ سے کرے. میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو مار دے. تو اس حساب سے سلمان ہو گئے زیادہ علی کو ماننے والے, ابو ذر ہو گئے کم علی کو ماننے والے. آج کی زبان میں کیا کہوں گا میں؟ آج کی زبان میں کہوں گا کہ سلمان ہو گئے غالی, ابو ذر ہو گئے مقصر. اتنا بڑا اختلاف. اب میں جملہ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں, اتنے بڑے اختلاف کے باوجود میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو یا ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو. بس کہیں نہیں کہا. یہ فرش عزائی ابا عبداللہ الحسین کا صدقہ ہے, یہ فرش عزائی ابا عبداللہ الحسین کی عظمت ہے. آپ لوگ, میں انشاءاللہ
کل بیان کروں گا جو بھی باتیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں مجبور ہوتا ہوں، ممبر پہ جب بندہ آتا ہے تو ایک بات کے بعد ایک بات نکلتی ہے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بات کو مکمل کرے، ادھوری بات کر کے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ حضرات سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں مصائب مختصر پڑھوں گا، لیکن آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ مولوی بھی فی الحال آپ کا ہے، یہ نوحہ خان بھی آپ کے ہیں، آپ لوگ اس ادارے کے ساتھ جو بھی ہو سکے کریں، یہ سمجھ کے کہ جناب والا یہ ساری کے سارے معاملات آپ کے امام حسین کے ساتھ ہیں۔ میں نے شاید شارجہ میں یہ جملہ کہا تھا جب چادر نکلی، تو میں نے کہا اگر میں ہوں تو میں ان لوگوں کے سامنے چادر نہ پھیلاؤں، محتاج آپ ہیں، یہ لینے کے لیے محتاج نہیں ہے، آپ لوگ دینے کے لیے محتاج ہیں۔ جس طرح سے امام حسین نے لبیک کہلوانے کے لیے حل من ناصر ینصرنا ہے جو کوئی میری مدد کرے، امام حسین محتاج نہیں تھے، محتاج وہ تھے جنہوں نے لبیک کہا۔ تو یہ تو خیر ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمیں چادریں پھیلانی پڑ رہی، وگرنہ حق یہ بنتا ہے کہ آپ لوگ خود جا کے، میں ایک جملہ یاد آ گیا تو کہتا چلوں جب تک یہ لوگ فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے آیت اللہ ان کی خدمت میں ایک صاحب خمس لے کے گئے، خمس دے کے واپس آئے، کہنے لگے صاحب کتنے گھمنڈی اور تکبر ان کے اندر ہے، کہ کیا ہوا کہ انہوں نے تو ایک شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ مرجع تقلید کو خبر ہوئی، انہوں نے اندر بلایا کہ اس سے جا کے کہہ دو یہ میرا شکریہ ادا کرے کہ اس کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی ہے۔ تم تو 10 پاؤنڈ دے کے سمجھ رہے ہو کہ ہم نے دنیا تمہیں دے دی، لیکن یہ نہیں اندازہ لگا رہے ہو کہ اس نے تمہاری کتنی بڑی ذمہ داری لی ہے۔ تو خلاصہ جو ہو سکے نام حسین پہ، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، نسلوں تک اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ بس عزادارو، جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کے مناقب ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کے مصائب بھی بڑے نرالے ہیں۔ جہاں فضائل میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہیں ان کے مصائب میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے انہیں فضائل عطا کیے، ویسے ہی اللہ نے انہیں مصائب عطا کیے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کس عالم غربت میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ تشریف لائے، 4 ماہ مکہ میں گزارے۔ پھر جب امام حسین کو یہ خبر ملی کہ مسلمان اب حسین کو حج کرنے دینا نہیں چاہتے، حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایتوں کے جملے ہیں 2 محرم، یہ تاریخی گھڑی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ 2 محرم امام حسین اس منزل پہ پہنچ گئے جس منزل پہ حسین کو پہنچنا تھا۔ کہتے حسین سرزمین کربلا پہ پہنچے، امام حسین کا گھوڑا ٹھہرا، امام حسین زمین پہ اترے۔ امام حسین اپنی سواری کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ذوالجناح آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ امام حسین نے لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے کہ ذرا بتاؤ گے اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس زمین کو غازریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا مولا اس زمین کو شط الفرات کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اس زمین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، مولا نے اسے بلوایا۔ اس نے جیسے ہی آقا ابا عبداللہ الحسین کو اس زمین پہ دیکھا، فوراً امام حسین کے پاس دوڑتا ہوا گیا کہ شکل سے تم بڑے متقی پرہیزگار اور سادے نظر آتے ہو، میری تم سے گزارش ہے کہ اس زمین پر زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے سنا ہے موسیٰ یہاں پریشان ہوئے، آدم یہاں پریشان ہوئے، عیسیٰ یہاں پریشان ہوئے، زکریا یہاں پریشان ہوئے، سارے انبیاء یہاں پریشان ہوئے، اے شخص یہاں رکنا نہیں۔ امام نے جب اصرار کیا ذرا بتا تو صحیح اس زمین کے اور بھی کچھ نام ہیں؟ عجب نہیں، اس ضعیف نے کہا ھذا عرض کرب و بلا، ارے اس زمین کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین نے قافلے کو روکا کہ زینب سواروں کو نیچے اتارو، یہاں خیموں کو لگاؤ۔ زینب قریب پہنچی، اب کیا دیکھا؟ حسین زمین پہ بیٹھے، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا حسین، یہ کلمہ استرجا تو مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، میرے آقا کون سی مصیبت آن پڑی؟ عجب نہیں، مولا حسین نے فرمایا، اے میری بہن زینب، ہم اس زمین پہ آ چکے ہیں جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، ارے اکبر کے کلیجے میں برچھی کی انی لگے گی، ارے اصغر میرے ہاتھوں پہ تڑپے گا، ارے میرا گلا کاٹا جائے گا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس دو چار باتیں احساسی اور مصائب تمام روایتوں کے جملے ہیں۔ ایک عجیب و غریب میں نے روایت دیکھی، جب امام حسین نے خیمے لگا دیے نا، زینب علیہ مقام امام حسین کے پاس پہنچی کہ بھیا حسین، جب سے اس سرزمین پہ آئی ہوں عجیب عجیب اتفاق ہو رہے ہیں کہ میرے آقا میرے مولا، تھوڑی دیر پہلے میں جب خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی تھی نا، اچانک ایک ہوا چلی، جیسے ہی ہوا چلی میرے سر سے چادر اڑنے لگی۔ بھیا حسین، جب یہ ہوا چلی میرے سر سے چادر اڑنے لگی، بھئی اتنا سننا تھا۔ حسین نے گردن کو جھکا دیا۔ اب حسین کہیں تو کیا کہیں، عجب نہیں، حسین دل ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے، اے میری بہن زینب، 11 محرم حسین کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اجرکم علی الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین جب اس زمین پہ پہنچے تھے نا، حسین نے قبیلہ بنی اسد کو بلایا، حسین نے اس زمین کی قیمت پتہ کی، اس زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد اس قبیلے کے حوالے کیا کہ اس زمین کے آج سے تم مالک ہو، یاد رکھنا 10 محرم کو اس زمین پہ ہمیں مار دیا جائے گا۔ یہ میرا کڑیل جوان اکبر ہے، اس کے کلیجے میں برچھی کی انی ماری جائے گی۔ یہ میرا بھیا غازی عباس ہے، اس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ششمہ اصغر ہے، اس کے گلے پہ کربلا کا سب سے بڑا تیر مارا جائے گا، مجھے بھی مار دیا جائے گا، سب کو برباد کر دیا جائے گا، سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد تمہاری یہ ویران زمین آباد ہو جائے گی، دور دراز سے زائرین آیا کریں گے، یہاں ایک مقبرہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے۔ میری تم سے گزارش بس اتنی ہے کہ جب وہ لوگ میری زیارت کے لیے آئے، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا، اور خبردار اس زمین پر کوئی بھوکا و پیاسا نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن اسے اپنا مہمان بنانا، اسے کھانا دینا، اسے پانی دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا، آپ کو ایک ششمہ ہے بچے کے لیے پانی نہ ملا، آپ ہماری پیاس کا اتنا خیال۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملے یہ امام حسین کے سب سے مظلومانہ جملے ہیں۔ امام حسین نے قبیلے کو بلایا، بلانے کے بعد کہ ضعیفوں کو بلاؤ، بوڑھوں کو بلاؤ، کہ جب ہمیں مار دیا جائے تو تم آنا، تمہارے جو بھی بزرگان ہیں۔ خدا کی قسم، امام حسین کی مظلومیت کا سب سے بڑا جملہ کہ جب ہمیں مار دیا جائے تو تم لوگ آنا، ہمارے لاشوں کو ڈھونڈنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، کفن پہنا دینا، گور میں دفنا دینا۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین نے جب ان بزرگوں سے کہا، وہ بزرگ چلے گئے، قبیلے کی عورتوں کو بلایا۔ کتنا مظلوم ہے آقا حسین، کتنا مظلوم ہے مولا حسین۔ قبیلے کی عورتوں کو بلایا کہ اگر تمہارے مرد ان کے ڈر سے نہ آ سکے تو تم لوگ پانی لینے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں کو تلاش کرنا، لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر امام حسین نے حجت کو تمام کرنے کے لیے ننھے ننھے سے بچوں کو بلایا، اے بچوں،
اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ ننھی ننھی مٹھیوں سے خاک ڈال دینا۔ ارے سلام ہو اس بیٹے پر جس نے لاشوں کو دیکھا لیکن کفن نہ دے سکا، دفن نہ کر سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین